اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ المفعول معہ هو اسم منصوب بعد واو بمعنى مع نحو سرت والجبل۔ مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد آتا ہے، واو بمعنی مع کے ہوتی ہے اور وہ اسم منصوب ہوتا ہے، جیسے سرت والجبل، واو بمعنی مع کے ہے، الجبل واو کے بعد منصوب آیا ہے۔ اصل میں ہے سرت مع الجبل، ما کو واو میں تبدیل کر کے واو کے ما بعد کو نصب دیا گیا ہے۔ فوائد الاولی، پہلا فائدہ، یشترط فی المفعول معہ ثلاثۃ امور، مفعول معہ میں تین امور شرط ہیں، تین شرائط ہیں مفعول معہ کے لیے۔ ان یکون فضلۃ یا فضلۃ، کہ مفعول معہ اضافی ہو، کلام میں فضلہ یا فضلہ اضافی ہو۔ ان تتقدمہ جملۃ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جملہ ہو۔ ان تکون الواو نصا فی المعیت، واو نص ہو معیت میں، ساتھ کے حکم میں ہو، مع کے حکم میں نص ہو۔ کیا مطلب؟ بحیث لا یصح العطف بہا، اس حیثیت سے کہ اس کے ذریعے عطف کرنا درست نہ ہو، یعنی واو خالصتاً مع کے معنی میں ہے، واو عاطفہ نہ ہو۔ اگر واو عاطفہ ہوگی تو اس کے بعد والا جو اسم آئے گا وہ مفعول معہ نہیں ہوگا۔ ایسی واو جو خالصتاً مع کے معنی میں آئے، معیت کے معنی میں آئے، اس واو کے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا مفعول معہ کی بنیاد پر۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، حق المفعول معہ ان یسبقہ فعل او شبہہ، مفعول معہ کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ نحو جیسے اسم الفاعل، جیسے اسم فاعل ہو، شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، وغیرہ من المشتقات العاملۃ عمل فعلہا، اسم فاعل یا اسم فاعل کے علاوہ باقی مشتقات جو اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے، یہ ہوں۔ پس مفعول معہ کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ غیر انہ سمع من بعض العرب نصبہ بعد ما وکیف الاستفہامیتین من غیر ان یلفظ بفعل، البتہ بعض عربوں سے یہ سنا گیا ہے کہ مفعول معہ کو نصب دیا جاتا ہے ما اور کیفہ استفہامیہ کے بعد، جبکہ وہاں پر فعل کا تلفظ نہیں ہوتا، فعل نہیں بولا جاتا، فعل نہیں لگایا جاتا، ما اور کیفہ استفہامیہ لگائے جاتے ہیں اور مفعول معہ کو ان کے بعد نصب دی جاتی ہے۔ یہ بعض عربوں سے سنیں گے یہ بات۔ مثلا ما انت والطب، ما استفہامیہ ہے، اس کے بعد واو ہے، واو کے بعد جو الطب ہے وہ مفعول ہے، مفعول معہ، تو یہاں پر کوئی فعل درکار نہیں ہے، فعل موجود نہیں ہے، فعل موجود نہیں ہے، یہ بعض عربوں کے نزدیک ایسا ہے۔ وَكَيْفَ أَنْتَ وَدَرْسَ النَّحْوِ، کیف انت، یہ کیف استفہامی ہے، اس کے بعد درس النحو کو مفعول معہ کی بنیاد پر
منصوب پڑھا گیا ہے اور واو معیت ہے۔ فخرجہ النحویون تکونو والتقدیر ما تکونو والطبا، نحوی کہتے ہیں کہ یہاں پر تکونو محذوف ہے، تکونو مقدر ہے، اصل میں یہ تھا ما تکونو والطبا، کیفا ما تکونو، یا ما انت کی جگہ ما تکونو والطبا، یا کیفا تکونو و درس النحو، یہاں پر تکونو فعل مقدر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو در واقع جو ہے یہ فعل کے بعد ہی آیا ہے مفعول معہ، وہ شرط جو پیچھے گزری ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو، وہ شرط اپنی جگہ پر باقی ہے۔ کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ فعل مقدر ہے اس سے پہلے۔ ینصب المفعول معہ بالفعل المتقدم علیہ او بشبہ، کہتے ہیں کہ مفعول معہ منصوب ہوتا ہے، اس کو نصب دی جاتی ہے فعل مقدم کے ذریعے جو اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، یا شبہ فعل جو اس سے پہلے ہوتا ہے، لا بواو المیت، مفعول معہ واو میت کے ذریعے منصوب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھے کہ اس کو واو نے نصب دی ہے مفعول معہ کو، نہیں، مفعول معہ کو واو نے نصب نہیں دی، فعل نے نصب دی ہے جو اس سے پہلے والا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ واو پھر کیا ہے؟ واو میں نہ معہ کی تو ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کے مفعول معہ ہونے کی، معیت ہونے کی ایک علامت سمجھیں آپ، جبکہ نصب اس کو اس فعل نے دی ہے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ ان المفعول معہ یمتنع تقدیمہ مطلقاً، مفعول معہ کو مطلقاً عامل سے مقدم کرنا ممنوع ہے۔ فلا یجوز ان یقدم علی عامل بالاجماع، پس جائز نہیں ہے کہ مفعول معہ کو عامل پر مقدم کیا جائے، بالاجماع، تمام نحویوں کے اس کے اوپر اتفاق ہے۔ ولا علی المصاحب ہی فی الصحیح، اور اپنے مصاحب پر بھی اس کو مقدم نہیں کر سکتے صحیح قول کی بنیاد پر۔ مساوی جو مثلا وہ ہے، فلا یقال نہیں کہہ سکتے والجبل سرتو، یعنی مفعول معہ کو مقدم کریں اور فعل کو مؤخر کریں، جائز نہیں ہے۔ ولا، اور نہ یوں کہہ سکتے ہیں سارا والنیل زید، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی زیدن کو، زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے سارا کا، زیدن کو مؤخر کر دیں اور مفعول معہ کو اس پر مقدم کر دیں، جائز نہیں۔ لأن هذه الواو اصلها للعطف، کیونکہ یہ جو واو ہے اصل اس کی عطف ہے، ثم استعملت للمصاحبۃ، لیکن اس کو مصاحبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ والعاطفۃ لا يجوز فيها شيء من ذلك، اور جو عاطفہ ہوتی ہے، واو عاطفہ، اس میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یعنی عاطفہ کو مقدم نہیں کر سکتے، نہ عمل پر اور نہ ہی فاعل پر، مرفوع پر مقدم نہیں کر سکتے۔ تتعین الواو للعطف فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر واو عطف کے لیے معین ہے، یعنی 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر واو عطف کے لیے ہی آتی ہے۔ کب؟ اذا لم تکن بمعنی مع، جب یہ مع کے معنی میں نہ ہو، جیسے جاء زید و عمر بعدہ، زید آیا اور اس کے بعد عمر آیا، یا مع کے معنی میں نہیں، عاطف خالصتاً۔ اذا وقعت بعد ما لا يتأتى وقوعه الا من متعدد، جب ما کے ایسی چیز کے بعد ہے جو نہ آئے مگر متعدد سے، کیسے؟ مثلا تخاصم زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں مخاصمہ کیا۔ وضاحت کریں، لأن التخاصم لا يكون الا بین اثنین، چونکہ جو تخاصم ہوتا ہے یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ یہ 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ تخاصم یعنی جھگڑا کرنا،
انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یہ نہیں کہ زید نے عمر کے ساتھ کیا، نہیں، زید نے عمر کے ساتھ اور عمر نے زید کے ساتھ۔ تخاصم لا یکن الا بین اثنین فما فوق، تخاصم نہیں ہوتا مگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں، ٹھیک ہے، جس طرح تقابل ہوتا ہے، تقابلہ فلاں فلاں، یا تقاتلا فلان و فلان، اس نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے سے یعنی قتال، جنگ کی، یہ باب تفاعل ہے، تو یہ باب تفاعل دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین ہوتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی نا؟ تو پس واو عطف جب ایسی چیز کے بعد، ایسے چیز کے بعد آئے کہ جو متعدد سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ افراد کے درمیان وہ فعل انجام پائے، اس میں اگر واو آ جائے تو وہاں پر واو بمعنی مع کے نہیں ہوتی، بلکہ واو عطفہ ہوتی ہے۔ اذا لم یتقدمها جملۃ مشتملۃ علی فعل وشبہہ، اس وقت بھی واو عطفہ ہوتی ہے، واو معیت نہیں ہو سکتی کہ جب اس واو سے پہلے ایک ایسا جملہ نہ ہو جو فعل یا شبہ فعل پر مشتمل ہے، جیسے کل رجل و محنتہ۔ اب کل رجل میں کوئی فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور فعل یہاں پر مقدر بھی تو نہیں ہو سکتا نا، چونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو ان کے بعد جو واو آئی ہے یہ واو عطفہ ہے، واو معیت نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ یمتن العطف بالواو فی ثلاثۃ مواضع، اب وہ تین مقامات بیان کر رہے ہیں جن میں واو کے ذریعے عطف کرنا ممنوع ہے، وہ تین مقام ہیں۔ پہلا، اذا تقدم الواو، اذا تقدم الواو فعل او شبہہ مما لا یصلح ان یشترک فیہ ما بعدہا، نحو سافر اخوک والصبح و مسافر واللیلہ۔ ہاں، اس بات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ واو جو آتی ہے عطفہ، وہ کون سا معنی دیتی ہے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ واو عطفہ جو ہوتی ہے وہ اپنے ما قبل اور ما بعد کو ایک ہی حکم میں جمع کر رہی ہوتی ہے، جمع کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا شارب زید و عمر ماء، مثلا عمر اور زید نے پانی پیا، تو اب شرب کے حکم میں زید اور عمر دونوں مشترک ہیں، یعنی واو سے ما قبل یعنی معطوف علیہ اور واو کا ما بعد یعنی معطوف، دونوں حکم میں مجتمع ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے واو آتی ہے۔ اب جس مقام پر واو سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، لیکن ایسا فعل، ایسا شبہ فعل ہو جو واو کے ما بعد کو اپنے حکم میں شامل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، واو سے پہلے، جس طرح شاربہ زید و عمر ماء میں یہ شاربہ میں صلاحیت تھی کہ زید اور عمر دونوں کو شرب کے حکم میں شامل کرے، مشترک کر لے، لیکن یہاں پر ایسا فعل موجود ہے واو سے پہلے یا شبہ فعل موجود ہے جو واو کے ما بعد کو اپنے حکم میں شامل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس مقام پر واو عطف کے لیے نہیں آتی، واو عطفہ نہیں ہوتی یہاں پر، واضح بات۔ تقدم الواو فعل و شبہ او شبہ، واو سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، کون سا؟ مما لا یصلح ان یشترک فیہ ما بعدہا، کہ جو صلاحیت نہ رکھتا ہو اس بات کی کہ جو حکم میں شریک کرے واو کے ما بعد کو، جیسے سافر اخوک والصبح، ہاں، سفر کیا تیرے بھائی نے اور صبح نے، صبح سفر کرتی ہے، صبح تو سفر نہیں کرتی، لہٰذا سافر ایک ایسا فعل ہے جس نے حکم واو کے ما قبل
یعنی اخو کا، اور واو کے ماں بعد یعنی صبح کو حکم میں شامل نہیں کر سکی، یہ فعل شامل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر واو عطف کے لیے نہیں ہے، واو کا عطف ہونا ممنوع ہے، بلکہ واو معیت ہوگی۔ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَاللَّيْلَ، وہ مسافر ہے اور رات، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ واو کا ما قبل عامل یعنی مسافر شبہ فعل، ہاں واو کے ما بعد کو حکم میں داخل نہیں کر سکتے یہ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يُنْسَبَ السَّفَرُ لِلصُّبْحِ وَاللَّيْلِ، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ سفر کی نسبت دی جائے صبح اور لیل کی طرف، رات سفر کرتی ہے صبح سفر کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ کافی ہے، ہاں کافی ہے، ہاں 3 چیزیں تھیں، 3 مقامات تھے جہاں پر واو عاطفہ نہیں ہو سکتی، ان میں سے 2 مقامات پڑھے ہیں، ایک مقام پڑھا ہے، 2 مقام ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔